السلام علیکم دوستو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مدینہ کے اندر موجود یہودی ربی اکٹھے ہوئے اور آپس کے اندر مشورہ کرنے لگے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کیا سوال کیا جائیں کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے، ایسے سوال جن کا جواب ایک نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ لہٰذا کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کرتے ہیں، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ وہ کون سا شخص تھا جو کہ دنیا کے 3 کونوں تک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس کا جواب سورہ کہف کی آیت کے اندر کچھ اس طرح سے دیا کہ یہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ان کی کچھ خبر دیتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ذوالقرنین نام کی ایک شخصیت کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے دنیا کے 3 کونوں تک کا سفر کیا، اور پھر ان کے حالات یعنی سفر کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر واضح طور پر ان سے اگلی آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ذوالقرنین 580 قبل مسیح کے اندر پیدا ہونے والے ایک ایرانی بادشاہ تھے جسے یونانی لوگ سائرس دی گریٹ اور ایرانی لوگ کورش کبیر کے نام سے جانتے تھے، اور لفظ ذوالقرنین کا مطلب ہے 2 سینگ والا، جو ان کے زیر اثر موجود میدی اور پارسا سلطنت اور ان کے سر پر موجود 2 سینگ والے تاج کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور جس روز ذوالقرنین کا مقبرہ کھودا گیا تو اس کے اندر واضح طور پر ایک مجسمہ دریافت ہوا جس پر دنیا کے 3 حصوں کو بنا کر دکھایا گیا جو کہ ان کے دنیا میں 3 کونوں کے سفر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان کی سلطنت آج کے دور کے پاکستان، افغانستان اور ایران سے لے کر یونان کے ساحلوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہودی عالموں نے یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کیا تھا؟ یہ لوگ ذوالقرنین کو کیسے جانتے تھے اور ان کا یاجوج ماجوج کی قوم سے کیا تعلق ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ 586 قبل مسیح کے اندر یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے بابل یعنی عراق اس وقت ایک انتہائی ایڈوانس اور طاقتور سلطنت تھی۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین کے اندر یروشلم شہر پر حملہ کر کے فرسٹ ٹیمپل کو تباہ کر دیا، خوب قتل و غارت اور لوٹ مار کی، اور یہاں کی یہودی آبادی کو اپنے ساتھ غلام بنا کر بابل لے آیا۔ 539 قبل مسیح کے اندر ذوالقرنین نے بابل پر حملہ کیا اور انتہائی آسانی سے بنا کسی خون خرابے کے بابل کو فتح کر لیا۔ یہ انتہائی نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھے، اسی لیے یہ جہاں پر بھی جاتے لوگ ان کی فوج کے اندر ان کے اچھے اخلاق اور ان کے انصاف کی وجہ سے شامل ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے یہاں موجود یہودی قوم کے ساتھ بھی انتہائی اچھا سلوک کیا، انہیں تمام حقوق دیے، اور یہی وجہ ہے کہ ذوالقرنین یہودی قوم سے نہیں تھے پر پھر بھی یہودی قوم انہیں اچھے الفاظ سے یاد کرتی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھنے کا فیصلہ کیا گیا کہ وہ کون تھے، کیونکہ اس وقت چند یہودی ربی تاریخ دانوں کے یا اللہ کے سوا یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ یہاں پر یہ جاننا انتہائی اہم ہے کہ ذوالقرنین کے دنیا کے 3 حصوں کے سفر کے دوران یاجوج ماجوج کی قوم سے ان کی ملاقات کیسے ہوئی۔ یاجوج ماجوج کی ایسی قوم جن کا نکلنا قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور ان کا ذکر قرآن اور حدیث دونوں کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم کے سورہ کہف کے اندر اللہ پاک ذوالقرنین کے سفر کو کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک راہ کے پیچھے لگا، یعنی ایک سفر پر نکلا، یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گیا اور اسے ایک کیچڑ نما چشمے کے اندر غروب ہوتے پایا، اور یہاں اس کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ اللہ نے کہا کہ ذوالقرنین یا تو تم اس کو سزا دو یا ان کے لیے کوئی بہتر راستہ اختیار کرو۔ یعنی سفر کے دوران ذوالقرنین ایک کیچڑ نما کالے پانی کے چشمے کے پاس سے گزرے جہاں پر انہیں قوم ملی، ان کے لوگوں سے ذوالقرنین کی ملاقات ہوئی، جبکہ ان کے سامنے ایک ایسا علاقہ موجود تھا جہاں پر سورج غروب ہو رہا تھا، اور ذوالقرنین کی سلطنت کے مغرب کے اندر آج کے آرمینیا کا علاقہ موجود تھا جہاں پر جھیل سوان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کی کالی رنگت اور کیچڑ نما ہونا اس کی پہچان ہے، اور یہ آرمینیا کے کل رقبے کا 5% ہے۔ ان کے آس پاس ایک ایسی قوم آباد تھی جو کہ فتنہ و فساد برپا کرتی اور اپنے آس پاس کے قبیلوں پر حملہ کر کے ان کو تباہ کر دیتی، ان کے لوگوں کو غلام بنا لیتی، اور اس قوم کا نام تھا یاجوج ماجوج۔ جی ہاں، یہ لوگ انسان ہی تھے مگر وحشی طبیعت اور فتنہ فساد برپا کرنے والے لوگ جن کی فطرت میں یہ سب کچھ شامل تھا۔ عام طور پر لوگ اس قوم کو کسی غیر انسانی یا جنات جیسی بدصورت یا بڑی جسامت کی خوفناک مخلوق سے جوڑ دیتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بات کنفرم ہے کہ یہ لوگ انسان ہی ہیں۔ اور جب ذوالقرنین یہاں پر پہنچے تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ کو اختیار ہے کہ یا تو ان کو سزا دیں یا آپ کو جو مناسب لگے ان کے ساتھ سلوک کریں، آپ کو مکمل اختیار ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کے اگلے الفاظ اس قوم کی رہائش کا پتہ اس طرح سے دیتے ہیں کہ یہ قوم 2 پہاڑوں کے درمیان اونچائی پر کہیں پر موجود تھی، جہاں سے گزرنے کے لیے ایک راستے کے سوا کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں تھا، اور یہ لوگ کوئی بات سمجھنے کے قابل نہیں تھے، نہ کسی کی مانتے تھے اور نہ کسی کی بات کو سمجھتے تھے۔ ان کے آس پاس رہنے والی قوموں نے ذوالقرنین سے کہا کہ یہ یاجوج ماجوج کی قومیں ہم پر حملہ کر کے ہمارا سب کچھ لوٹ لیتی ہیں، قتل و غارت کرتی ہیں، فساد پھیلاتی ہیں، اگر ہم آپ کے لیے پیسوں کا انتظام کر دیں تو کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں گے تاکہ ان لوگوں کے حملوں کو روکا جا سکے؟ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، بس مین پاور سے میری مدد کرو، یعنی اپنے لوگوں سے کہو کہ اس دیوار کو بنانے کے اندر میری مدد کریں۔ اور یوں ان 2 پہاڑوں کے درمیان موجود راستے کو ذوالقرنین نے لوہے اور تانبے کو پگھلا کر ایک نہ ٹوٹنے والی دیوار بنا دی، اور یہ یاجوج ماجوج کے قبیلے اس دیوار کے پیچھے قید ہو کر رہ گئے، لیکن یہ دیوار ایک دن قیامت سے پہلے ٹوٹ جائے گی۔
کیونکہ یہ قوم ہر روز اس دیوار کو توڑنے کے لیے اس کی بنیادوں کے اندر کھدائی کرتی ہے اور شام ہوتے ہی یہ کہتی ہے کہ باقی کام ہم کل کریں گے، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول جاتی ہے کہ اللہ کی مرضی سے، اور قیامت سے پہلے جب وہ انشاءاللہ کہہ کر اس دیوار کو کھودیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور باہر نکلتے ہی یہ اتنی زیادہ تعداد کے اندر ہوں گے کہ دریاؤں اور جھیلوں کے پانی کو پی جائیں گے، انہیں خشک کر دیں گے، ہر جگہ پر قتل و غارت اور تباہی مچائیں گے، اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیں گے، اور یاجوج ماجوج کی یہ قوم آج بھی اس دیوار کے پیچھے قید ہے۔ بہت سے مشہور اسلامک اسکالر مثلا ڈاکٹر اسرار احمد اور مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ کہنا تھا کہ جس جگہ پر یاجوج ماجوج کی قوم کو قید کیا گیا تھا وہ دراصل آذربائیجان کے علاقے میں موجود دربند کا علاقہ ہے، جہاں پر ذوالقرنین نے قلعہ بنا کر اس کی دیواروں کو لوہے اور تانبے سے بنایا تاکہ یاجوج ماجوج کی قوم کے حملوں سے ان کے آس پاس کی قوموں کو بچایا جا سکے، جنہوں نے ذوالقرنین علیہ السلام سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک لوہے کی دیوار کو بنا دیں جس کے نشان آج بھی اس جگہ پر موجود ہیں، اور اس قلعے کے نشان بھی، اور یہ جگہ قرآن کریم کے اندر بیان کردہ نشانیوں سے میل کھاتی ہے، کیونکہ اسی جگہ پر ذوالقرنین نے اس قوم کی طرف سورج کو غروب ہوتے دیکھا جہاں پر یہ یاجوج ماجوج کی قومیں آباد تھی۔ مگر بعد میں یاجوج ماجوج کی قوم کے اندر ایک بادشاہ خضر کے نام سے آیا جس نے یہودیت اختیار کر لی، اور اس کی قوم یاجوج ماجوج نے بھی۔ حالانکہ دنیا میں یہودیت ہی صرف ایک واحد ایسا مذہب ہے جسے قبول نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ ایک نسل ہے جس کا سلسلہ نسب انبیاء سے جا کر ملتا ہے، لیکن یہی یہودی آج دنیا کے اندر پھیل کر خود کو اشکنازی جیوز کہتے ہیں، لیکن یہ اصل یہودی نہیں بلکہ یاجوج ماجوج کی نسل سے ہیں، جس کا ایک ثبوت ان کی رنگت ہے، کیونکہ یہ ترکش نسل سے ہیں جو کہ سفید رنگت رکھتے ہیں، جبکہ اصل یہودیوں کا رنگ گندمی تھا جو کہ فلسطین میں آباد تھے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ ایک روز آپ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کا فتنہ قریب آ گیا ہے، اور آج ان کی دیوار کے اندر اتنا بڑا سوراخ ہو گیا ہے، یعنی اس قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس دیوار سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ لیا تھا، اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے دور کے اندر بھی مسلمان فوجیں ان علاقوں میں روانہ ہو کر یاجوج ماجوج کی قوم سے جنگیں بھی کرتی رہی، جس کا ثبوت دربند کے علاقے کے اندر کئی صحابہ کرام کی قبریں ہیں، اور اس یاجوج ماجوج کی قوم کو تاریخ کے اندر کئی ناموں سے جانا جاتا تھا، مثلا گوگ ماگوگ، یاجوج ماجوج، قوم خضر یا اشکنازی وغیرہ، اور مسلمان اسے قوم خضر یا اشکنازیز کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی قوم خضر جو کہ آج خود کو یہودی کہتی ہے یا اشکنازی جیوز یاجوج ماجوج کی قوم ہے، تو پھر قیامت سے پہلے یہ کیسے پوری دنیا پر حملہ آور ہوں گے؟ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے مطابق اس کا مطلب ایبسٹریکٹ معنوں کے اندر تھا، یعنی قرب قیامت کا وہ وقت شروع ہو چکا ہے، اور آج خود کو یہودی کہنے والے دراصل اشکنازی جیوز دنیا کی اونچائی پر موجود ہیں اور دنیا کے ہر ایک ریسورسز پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، دنیا کا تمام معاشی نظام، میڈیا، پولیٹکس انہی کے کنٹرول میں ہے، جس سے وہ باقی دنیا کے انسانوں پر حملہ آور ہیں، جیسا کہ قرب قیامت سے پہلے ان کے کردار کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ بحر تبریہ کا پانی بھی پی چکے ہیں جو کہ اسرائیل کے پاس موجود ہے، اور یہودی قوم کئی دہائیوں سے اس کا پانی استعمال کر رہی ہے، اور اسی لیے یہ جھیل اب آہستہ آہستہ خشک ہو چکی ہے، جو کہ ان کے نازل ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اب بس اتنا وقت باقی رہ گیا ہے کہ یہ سب اکٹھے ہو کر پوری دنیا پر جنگ مسلط کریں گے اور قتل عام کریں گے جب تک کہ اللہ کے حکم سے ہلاک نہ ہو جائیں، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ الانبیاء کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ مگر مسلمانوں کا ایک طبقہ اس ریسرچ سے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ یہ نظریہ بہت سے سوالوں کے جواب دینے سے قاصر ہے۔ مثال کے طور پر یاجوج ماجوج کی تعداد باقی انسانوں سے کئی ہزار گنا زیادہ ہوگی، جبکہ یہودی تعداد کے اندر دنیا کا 1% بھی نہیں ہے۔ اگر یاجوج ماجوج قید کے اندر ہیں تو ان کی آزادی کے لیے ہر روز ان کے دیوار کے اندر سوراخ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تیسرا، اگر وہ قلعے کی دیواریں ہی ذوالقرنین کی بنائی ہوئی تھی تو اس کے کھنڈرات اس وقت کہاں پر موجود ہیں؟ اور اس قلعے کی لوکیشن بھی دو پہاڑوں کے درمیان موجود راستے کو جسٹیفائی نہیں کرتی۔ اور اسی سے ملتے جلتے سوالوں کو ذہن میں رکھ کر مسلمانوں کی ایک ریسرچ ٹیم نے قرآن کے اندر موجود اس دور کے نقشے کو سامنے رکھتے ہوئے اس علاقے میں جانے اور کھوج کرنے کا فیصلہ کیا، اور کچھ ایسے حقائق کھوج نکالے جس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ یاجوج ماجوج کی اس دیوار کو تلاش کر چکے ہیں جو کہ ٹنوں برف کے نیچے موجود ہے، اور اسے میٹل ڈیٹیکٹر سے کنفرم کیا گیا۔ ان کے مطابق یہ آج کے دور کے کرگستان ملک کے اندر موجود ہے، جو کہ USSR کے ٹوٹنے سے پہلے رشیا کا حصہ تھا، اور اس کا زیادہ تر حصہ پہاڑوں اور میدانوں سے گھرا ہوا ہے جہاں پر زیادہ آبادی بھی موجود نہیں، اور پہاڑی میدانی علاقے یہاں پر موجود ہیں۔ مصر اور سینٹرل ایشیا سے تعلق رکھنے والے کچھ مسلمانوں نے سفر کا ارادہ کیا، اور یہ 30 لوگ تھے۔ 1 سال 4 مہینے کے اندر جا کر یہ دشوار گزار سفر مکمل ہوا، اور تقریباً آدھے لوگ اس سفر کی مشکلات اور موسم کی شدت سے مارے گئے۔ لیکن جب آخرکار یہاں پر پہنچے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ 2 پہاڑوں کے درمیان موجود ایک راستہ تھا جو کہ بالکل برف کی دیوار کی طرح دکھتا ہے، جسے خود انسانوں نے بنایا ہے۔ یہ قدرتی طور پر نہیں بنا، کیونکہ اس کے آس پاس موجود پتھر کے ٹکڑے یہ بتا رہے ہیں کہ ان پتھروں کو میٹل یعنی لوہے اور پیتل سے پگھلا کر بنایا گیا، اور اس دیوار پر برف کی موٹی تہہ موجود ہے جو کہ نہ جانے کتنے ہزار سالوں سے یہاں پر پڑی ہے اور بالکل فلیٹ دکھتی ہے۔ یہ فلیٹ برف کی دیوار قدرتی طور پر بننا ناممکن ہے، اور قدرت ایسے اسٹرکچر نہیں بناتی۔ اور دوسری بات یہ کہ اس بیابان اور بنجر علاقے کے اندر کسی بھی شخص کو اتنی بڑی میٹل کی دیوار کے بنانے کا آخر کیا مقصد ہو سکتا ہے، جس کی کوئی تاریخ یہاں کے مقامی لوگوں کو بھی معلوم نہ ہو۔
اس نقشے میں آپ واضح طور پر دو پہاڑوں کے ٹپس یعنی اونچائی کے درمیان میں ایک برف کی دیوار کو دیکھ سکتے ہیں، اور اسی دیوار کی وجہ سے یہ برف یہاں پر رکی ہوئی ہے، ورنہ اس کے آس پاس کے علاقے کی طرح یہ بھی خشک اور بنجر ہوتے ہیں۔ اس علاقے میں انسانوں کا کسی جانور کی سواری پر یا کسی گاڑی اور ایون کے پیدل پہ جانا ممکن نہیں۔ لیکن جب یہ لوگ ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر اس جگہ پر لینڈ کرتے ہیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ میٹل ڈیٹیکٹر یہاں برف کے نیچے کسی میٹل کی دیوار کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے، اور وہ بھی کسی ایک جگہ سے نہیں بلکہ پوری برف کی اس دیوار کو کہیں سے بھی ڈیٹیکٹ کرنے پر یہ سگنل کیچ کیے جا سکتے ہیں، جس کا مطلب کہ اس برف کے نیچے کوئی بہت بڑی دیوار انسانوں کی بنائی گئی کئی ہزار سالوں سے یہاں پر موجود ہے، اور دنیا کی نظروں سے آج تک چھپی رہی، مگر گوگل میپس کی مدد سے پہلی بار جب یہ لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے تو انہیں اندازہ ہوا کہ ان پہاڑی راستوں پر جگہ جگہ پر خفیہ راستے موجود ہو سکتے ہیں جن کے اندر قومیں یاجوج ماجوج اپنی نسل آج بھی بڑھا رہی ہے، مگر اسے قیامت تک کے انسانوں کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے۔ یعنی انہی پہاڑوں کے نیچے ان کی ایک الگ سے دنیا آباد ہے جو کہ کسی مصلحت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نظروں سے دور رکھی ہوئی ہے، اور اس حالیہ ریسرچ نے دنیا کے اندر تہلکہ مچا دیا ہے۔ لیکن یقین سے یہ کہنا کہ یاجوج ماجوج سے متعلق کون سا نظریہ درست ہے یہ ممکن نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر ان کی نشاندہی نہیں کی، کیونکہ یہ بتانا ضروری نہیں تھا، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے انسانوں کی آزمائش کے لیے جو کہ ہو کر رہے گا۔ دیکھیں، کسی بھی عالم دین کی ریسرچ حالات و واقعات پر مبنی ہو سکتی ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ حرف آخر ہو، اور وقت کے ساتھ یا تحقیقات کے نتیجے کے اندر اس نظریے کے اندر کوئی بدلاؤ بھی آ سکتے ہیں، مگر اس وقت اس یاجوج ماجوج کی قوم سے متعلق یہ دو نظریات موجود ہیں، لیکن ان دونوں میں سے اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ انسانوں جیسی ہی ایک مخلوق ہیں جو یا تو اس پہاڑ کے اندر رہ کر اس دیوار کی وجہ سے قید ہیں اور قیامت کے دن اس اونچائی سے اتریں گے، یا پھر یہ قوم خضر ہے جو کہ آج خود کو اشکنازی جیوز کہتی ہے مگر ہے نہیں، اور دنیا کی ہر ایک اونچائی پر موجود رہ کر انسانوں پر آج بھی حملہ آور ہے، یہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔